میں چند باتیں آسان اردو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بوجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مانوش بنایا، پھر ایمان دیا، مؤمن مانوش بنا دیا. مؤمن مانوش کس کو کہتے ہیں؟ مؤمن مانوش، ایمان والا مانوش کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ ایمان، مضبوط ایمان، کامل اور مکمل ایمان کب بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان فرمائی. کتنی؟ 5 باتیں. 5 باتیں جس مؤمن مانوش، ناری یا پروش، جس ایمان والے مانوش کے اندر ہوگی اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز فرمائی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے سامنے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام سنے تو سننے کے بعد ان کے دل میں ایمانی حرارت اور ایمان کی قوت پیدا ہو جائے. کیا مطلب؟ اللہ کا نام سننے کے بعد ان کے دل میں اللہ کی اور پربھو کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی پاکی اس کے دل کے اندر ایسی پیدا ہو جائے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو. اللہ کا نام سنتے ہی کوئی لا الہ الا اللہ کی آواز لگا رہا، کوئی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے تو دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ یہ سچا مومن ہے، مومن مانوش ہے صحیح معنوں میں. اور اگر اللہ کا نام سن کر کے اللہ کی محبت جاگتی نہیں ہے، اذان کی آواز سنتا ہے اور دنیا میں لگا رہتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ سمجھ لو کہ یہ پکا مسلمان نہیں ہے بلکہ کچا مسلمان ہے. اس کا ایمان کمزور ہے، ایمان طاقتور نہیں ہے. اور جب ایمان کمزور ہوگا تو شیطان کا کھلونا بن جائے گا، شیطان کا غلام بن جائے گا. شیطان جو چاہے گا وہ کرتا رہے گا کیونکہ شیطان ہی اس کا سب کچھ اور اس کا استاد بن گیا. پھر فرمایا دوسری چیز، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں طاقت، زندگی، ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے، ایمان بڑھ جائے کہ میرے کان سن رہے ہیں کیا چیز؟ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اس اللہ کا جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. میری جبہ اس کلام کو پڑھ رہے ہیں جو کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. اس ذات والا صفات کا کلام پڑھ رہے ہیں جو ذات تمام بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے.
جب یہ کیفیت پیدا ہوگی، یعنی اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ کے کلام سے محبت جب تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو اب سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ اور اگر دنیا کلام اللہ پڑھ رہی ہے اور آپ کاروبار میں مست ہیں، گھر میں موبائل میں قرآن چل رہا ہے اور آپ گھر کے کاروبار میں مست ہیں، یاد رکھ لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے کلام سن کر کے ہمارا دل بے چین نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام اگر قرآن موبائل میں بھی سنا جا رہا ہے، بچے پڑھیں، چھیلے پڑھیں، خود پڑھیں تو بہت دور کی چیز ہے، اگر موبائل میں بھی سنا جا رہا ہے تو سننے والوں کو چاہیے کہ سارا کام چھوڑ کر کے اپنا بدھی، اپنا کان، اپنا اندر اور دل کو اللہ کے کلام کی طرف متوجہ کر دے، سر سے پیر تک کلام سننے میں مشغول ہو جائے، دنیا کا کام چھوڑ کر کے۔ تو یہ دو چیزیں فرمائی۔ تیسری چیز فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ہر لمحہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پربھو پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، میری ذات کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور مجھے ہر چیز کے اندر بھروسہ، اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنی صحت اور اپنی بیماری، ہر چیز کے اندر مجھے بھروسہ اپنے اللہ پر کرنا چاہیے، اپنے پربھو پر کرنا چاہیے، کسی ڈاکٹر اور کسی دوا پر نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ہو یا دوائیں ہو، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، اس کو یہ اسباب کے درجے میں ہے، یہ ذات کے درجے میں نہیں ہے، یہ کمال کے درجے میں نہیں ہے، یہ قدرت اور طاقت کی چیز نہیں ہے۔ قدرت اور طاقت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بجی چوتھی چیز فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ۔ سچے مسلمان وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، سچے مسلمان کی پہچان قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چوتھے نمبر پر جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 نمازیں فرض کیا ہے، بالغ ہونے کے بعد ہر ناری اور پرش پر ضروری ہے پڑھنا، ان نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اگر پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا مومن مانوس ہے۔ پھر فرمایا آخری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نیک، اچھا اور سچا مسلمان، اس کی پہچان 5ویں یہ بتلائی کہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دان کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دان کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اگر ہم جتنا بھی اللہ کے راستے میں دان کریں، اللہ بغیر کسی حساب و کتاب کے اس سے زیادہ کر کے اس کو دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو دان کرنا، اس کے راستے میں، مسجد میں، مدرسے میں، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، غریبوں پہ، اللہ کے راستے میں جہاں بھی
قوم کا فائدہ ہو رہا ہو، اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو رہا ہو، وہاں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ 5 چیزیں فرمائی۔ پھر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے لوگوں جس میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی وہی سچا مسلمان کہلائے جائے گا، وہی مومن مانوس ہوگا، سچا اور 1 نمبر۔ اب سچا مسلمان ہے تو پھر پرسکار ملے گا، اللہ تعالیٰ پرسکار دے رہے ہیں۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، پہلا پرسکار کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بڑے اونچے اونچے مقامات ہیں، ان کی باڑی جنت میں بہت اچھی جگہ پر ہوگی، ہر طرح کی راحت ہوگی، ہر طرح کا عیش ہوگا، ہر طرح کا انعام ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان سچے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے ہاں مغفرت ہے، ان کے گناہوں کی معافی ہے اور ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ عفو سے اور معافی سے ان کے ساتھ پیش آئے گا۔ پھر تیسرا پرسکار وَرِزْقٌ کریم، سچے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بہترین روزی دوں گا، حلال روزی دوں گا، جنت کی روزی دوں گا اور دنیا میں عزت کی روزی دوں گا، تاکہ تم اور تمہارے پریوار خوش عیش ہو کر کے زندگی گزارے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 5 چیزیں ہماری زندگیوں میں آئے، ہم اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں دل لگا کر کے، اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، تو ہم سچے مومن مانوس بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔